اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ۔ پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج میں جس موضوع کے اوپر گفتگو کرنے والا ہوں اس کا نام ہے نمازی کے سامنے سے گزرنے کا گناہ، اور اس کے اوپر انشاءاللہ تعالی میں حدیث بیان کروں گا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 510 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 1132۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نمازی کے سامنے سے گزرنے والا اگر یہ جان لے کہ اس پر کس قدر گناہ ہے تو اس کے لیے 40 تک ٹھہرے رہنا نمازی کے سامنے سے گزرنے سے بہتر ہے۔ یعنی اس کے لیے یہ بہتر ہے کہ وہ 40 تک رکا رہے لیکن نمازی کے سامنے سے نہ گزرے۔ اب اس حدیث کے ایک راوی حضرت ابو النضر رحمۃ اللہ علیہ وہ کہتے ہیں کہ وہ روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ مجھے یاد نہیں رہا کہ بصر بن سعید رحمۃ اللہ علیہ جن سے انہوں نے حدیث روایت کی ہے، انہوں نے 40 دن کہا، 40 مہینے کہا یا 40 سال۔ یعنی نبی الاسلام کی حدیث ہے نا کہ نمازی کے سامنے سے گزرنے والا اگر یہ جان لے کہ اس پر کس قدر گناہ ہے تو وہ 40 تک رکا رہے، 40 دن، 40 مہینے یا 40 سال، یہ اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ نمازی کے سامنے سے گزرے۔ تو بعض اوقات شیطان انسان کو وسوسے ڈالتا ہے اور پیچھے بندے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا، وہ آگے سے گزر جاتے ہیں۔ تو پیارے دوستو، یہ بہت سخت گناہ ہے۔ ہمیشہ جب بھی مسجد سے اٹھیں اور آگے پیچھے جب دائیں بائیں جب جائیں تو دیکھیں اپنے پیچھے کہ کوئی بندہ نماز تو نہیں پڑھ رہا۔ اور نمازی کو بھی چاہیے کہ وہ لوگوں کے راستے میں نماز نہ پڑھے۔ بعض دفعہ مسجد کے گیٹ کے پاس لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور آگے سترہ بھی انہوں نے نہیں رکھا ہوتا۔ سترے کا لازمی اہتمام کریں اور لوگوں کے راستے میں نماز نہ پڑھیں۔ تو پیارے دوستو، یہ سترہ کیا چیز ہوتی ہے؟ سترہ ایک ایسی ٹھوس چیز ہوتی ہے جو جب کوئی بندہ یعنی نماز پڑھنے لگے تو وہ جس جگہ اس نے سجدہ کرنا ہے اس جگہ سے تھوڑا سا آگے وہ کوئی چیز رکھ لے، وہ ایک رکاوٹ بن جائے گی۔ پھر اس کے باہر سے جو بندہ گزرے گا تو اس کی نماز کو کچھ نہیں ہوگا، باہر سے بے شک گزر جائے، لیکن جو سترے کے اندر سے گزرنے کی کوشش کرے گا تو وہ پھر اس کو روک سکتا ہے۔ تو سترہ جو ہے پیارے دوستو، یہ اس کی جو لمبائی ہے وہ کم از کم 1.5 فٹ ہو، یعنی ایک زرہ کہا گیا ہے نا، 1.5 فٹ بنتی ہے تقریباً، اور جو اس کی موٹائی ہو وہ ایک موٹی انگلی کے برابر، یا کم از کم کر لیں کہ 2-3 انچ اس کی موٹائی ہو۔ یہ کم از کم اس کی لمبائی اور چوڑائی ہے سترے کی، یہ آگے رکھ لے۔ یا اگر مسجد میں پڑھتا ہے نماز تو مسجد میں وہ ستونوں کے پیچھے پڑھ لے، دیوار کے پیچھے پڑھ لے، یعنی تنہا جب نماز پڑھتا ہے۔ جب جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے تو پھر تو جو امام صاحب کا سترہ ہے وہی مقتدیوں کا سترہ ہے۔ تو سنن ابی داؤد میں حدیث ہے، سنن ابی داؤد حدیث نمبر 695، حضرت سہل بن ابی خثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی سترے کی طرف نماز پڑھے تو وہ اس کے قریب کھڑا ہو، کہیں شیطان اس پر اس کی نماز قطع نہ کر دے، کہیں شیطان اس پر اس کی نماز قطع نہ کر دے۔ تو سترے کے جو سترہ لے کر آئے ساتھ، سترے کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہو تو اسے چاہیے کہ سترے کو بالکل یعنی جس جگہ اس نے سجدہ کرنا ہے اس سے تھوڑا سا آگے رکھے۔ اور سنن ابی داؤد میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام جہاں پہ سجدہ کرتے تھے، نبی علیہ السلام کے سجدے کی جگہ اور سترے کے درمیان صرف اتنا ہی فاصلہ ہوتا تھا کہ ایک بکری گزر سکتی تھی بس۔ تو سترے کا لازمی اہتمام کریں، اس سے آپ کی نماز کو کچھ نہیں ہوگا۔ جو سترے کے اندر سے گزرنے کی کوشش کرے تو آپ حدیث میں آتا ہے کہ اسے روک سکتے ہو۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 697، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نمازی کو، حدیث کا مفہوم ہے کہ نمازی جو بندہ نماز پڑھ رہا ہے وہ کبھی بھی کسی حال میں بھی وہ کسی کو آگے سے گزرنے نہ دے۔ جو بندہ آگے سے یعنی گزرنے لگا ہے وہ اگر انکار اور اصرار کرے، یعنی وہ بار بار گزرنے کی کرے تو اسے بار بار روکو، اور اگر پھر بھی وہ انکار و اصرار کرے تو اس کے ساتھ لڑائی بھی کی جا سکتی ہے، کیونکہ وہ شیطان ہے۔ تو اگر آپ کھڑے ہیں تو آپ دائیں ہاتھ سے اس کو روکیں،
اور اگر بیٹھے ہوئے ہیں تو بائیں ہاتھ سے آپ اس کو روکیں۔ باقی سنن ابی داؤد میں 687 نمبر حدیث ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب عید کی نماز پڑھنے باہر نکلتے تو نبی علیہ السلام حکم ارشاد فرماتے کہ ایک نیزہ ساتھ رکھ لو۔ پھر ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم اس نیزے کو نبی علیہ السلام کے آگے، جہاں پہ یعنی نبی علیہ السلام نے سجدہ کرنا ہوتا اس سے آگے گاڑ دیتے، اور پھر نبی علیہ السلام اس نیزے کے پیچھے ہوتے اور ہم نبی علیہ السلام کے پیچھے ہوتے۔ یہ نبی علیہ السلام کے دور میں چونکہ عیدگاہیں باہر ہوتی تھیں اور وہ زمین بھی یعنی کچی زمین پر ہی نماز پڑھتے تھے نا، تو وہاں پہ پھر نیزہ گاڑ دیا جاتا ہے۔ لیکن آج مسجد میں آپ دیوار کے پیچھے، امام صاحب کو چاہیے کہ دیوار کے بالکل قریب کھڑے ہوں، یا کوئی سترہ رکھ لیں، کوئی 1.5 فٹ کوئی چیز لیں سترہ، اس کے پیچھے نماز پڑھیں، اس کا لازمی اہتمام کریں تاکہ کوئی بھی بندہ آپ کی نماز آپ پر قطع نہ کرے۔ باقی